بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے ہم جناب سید علی جان شاہ صاحب کے سوال کا جواب دے رہے تھے کہ دو روایتیں انہوں نے بتائیں، اگر جناب ذرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اگر فاطمہ بھی، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں، یہ بھی شایان شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ درایت کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے یہ حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری ایک روایت کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس کو تو خیر علماء نے سند کے اعتبار سے بھی جعلی بتایا ہے، اور حقیقت میں بھی آپ ذرا صحیح معنوں میں فرض کو بھی دیکھیں تو نبی مکرم وہ فرض کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ جس فرض میں کسی طرح کی کوئی حقیقت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہ فرض کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فرض حقیقت سے بالکل خالی ہو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، کسی ایک نبی نے بھی ایک لمحے کے لیے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، ایک لمحے کے لیے۔ جتنے انبیاء آئے، ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ معصوم رہے، انہوں نے ہر برائی سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا۔ کسی نبی کے بارے میں بھی نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے ملتا کہ انہوں نے بت پرستی کی ہو یا نعوذ باللہ من ذالک شراب نوشی کی ہو۔ اور حضرت عمر کی زندگی آپ سب جانتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے کی زندگی اتنی شرمناک ہے کہ کسی طرح کی بھی کوئی بات خوبی اور بھلائی کی نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا فرض سرکار دو عالم کریں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ نبی ہونا یعنی معصوم ہونا، نبی ہونا یعنی بت پرستی سے، شراب خوری سے اور دیگر تمام برائیوں سے مبرہ ہونا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی مکرم نے نعوذ باللہ ایسا فرض کیا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے؟ نبوت کا ہم نے درجہ اس قدر نعوذ باللہ گرا دیا ہے، کبھی بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فضیلت میں اگر مگر نہیں ہوتی۔ فضیلت میں یا آپ ایسے ہیں یا ایسے نہیں ہیں، اگر ہیں تو فضیلت ہے، نہیں ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہوتے تو یہ اگر مگر والی بات فضیلت کے لیے صحیح بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال جو جھوٹ کی بنیاد پر چیز بنتی بھی ہے وہ جس زمانے میں بھی پیش کی جائے گی اس میں پیش کرنے والے کو بھی رسوائی ہوتی ہے، اور جس کے لیے کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فضیلت ہی کرنی ہے، بات فضیلت کی، تو کوئی سچی کھری حدیث کی بلبوتے پر بات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری سسٹر مسز مسرور ہیں USA سے، انہوں نے فون کیا ہے۔ ریسنٹلی وہ وہاں پر شفٹ ہوئی ہیں، ان کی بیٹی جاب کرتی ہے کسی شاپ میں، تو اس شاپ میں پہلے تو شراب اور الکوہل اور حرام گوشت جانور کا جو گوشت ہے وہ سیل نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ان کو پتہ چلا ہے کہ وہاں پر حرام گوشت بھی بکتا ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر بہت سارے اور بھی اس اسٹور میں اشیاء ہیں کہ جن کو بیچا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز مثلاً شراب ہے، یا ایک چیز اس میں مثلاً گوشت، حرام گوشت ہے کہ جس کو بھی بیچنا پڑتا ہے، تو ایک ہاتھ میں ڈائری اور ایک قلم اور ایک نوٹ بک کے طور پر رکھے۔ آپ کی بیٹی کو پوری طرح سے جاب چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ساری کمائی کو حلال سمجھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ روزانہ کتنے منٹس یا کتنے گھنٹے حرام گوشت سے متعلق
کام انہیں کرنا پڑتا ہے یا شراب سے تعلق والا کام کرنا پڑتا ہے، جتنے منٹس یا جتنے گھنٹے اسے نوٹ کرتے چلے جائے، ہفتے میں جب ویجز ملیں تو اتنے کی تقسیم کر کے حساب لگائیں کہ اتنے گھنٹے یا منٹس کے کتنے پیسے جو ہے وہ بنتے ہیں جو محنت کی ہے، اتنے پیسے اپنی کمائی سے الگ کر دیں اور کسی بھی راہ خدا میں اس کو خرچ کر دیں۔ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ حلال بھی نہیں آپ کے لیے، نہ آپ کی پڑھائی کے لیے نہ آپ کے گھر کے لیے۔ یہ مجبوری میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن حرام پیسوں کی نہیں ان کو ضرورت ہے، نہ آپ کے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو حرام پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہرگز حرام پیسوں میں برکت رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر کم سے کم پیسے بھی ہوں گے اور حلال ہوں گے تو اس میں برکت ہوگی، اور حرام زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان پیسوں کو جدا کر دیا جائے، وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، باقی جو کمائی ہے اس میں آپ جو ہے اس کو حلال سمجھیں اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے بالکل معمول کے مطابق آگے بڑھائیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا ہماری سسٹر مسز مسرور کے لیے۔ تو حقیقت میں ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ حلال کمانا کتنا اہم ہے۔ آخری زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ہم ہیں، حدیث ہے اور یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں میری امت کا حلال کمانا کسی جنگ کے میدان میں فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر جان بچانے سے زیادہ مشکل ہے۔ حلال کمانا بہت مشکل ہے۔ خط مقدم یعنی فرنٹ لائن پر جو وار میں، بیٹل فیلڈ میں مجاہد لڑ رہا ہے، اس کی جان جتنی خطرے میں ہے نا، اس سے زیادہ ایمان خطرے میں ہوتا ہے جب ہم حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو حلال کمانا بہت مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ مشکلات سے آپ کو بھاگنا بھی نہیں ہے، ڈرنا اور گھبرانا بھی نہیں ہے، بلکہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہے، مشکلات کے مقابل میں ڈٹ جانا بھی ہے، اور حلال ہی کما کے گھر لوٹ کے آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال کمائی پر ہمارا ایمان بھی، ہمارا عمل بھی، دونوں چیزوں کا انحصار ہے، ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی اور ہمارا عمل بھی۔ عمل میں بھی ظاہری اور باطنی دونوں طہارتوں کا تعلق حلال کمائی سے ہے۔ اگر حلال کمائی ہے تو ہمارا ظاہر بھی پاک ہوگا، ہمارا باطن بھی پاک ہوگا، اور اگر حرام کمائی ہے تو نہ ظاہر پاک ہوگا نہ باطن پاک ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے ہر کوئی درک کرے، ہر کوئی اس کو سمجھے اور اس کو سیریس لے۔ یہ نہیں کہ بس جیسے آ گیا ویسے، جیسے جانوروں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس کی کھیت سے وہ چر رہے ہیں، وہ چرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، اور شعور اور عقل کی بنیاد پر حلال کمانے کی بات کی ہے، اور حلال ہی سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ حلال کمانے پر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ضائع ہو جائیں گی، اور پھر ہماری نسلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت نام کی چیز نہیں رکھے گا، چھن جائے گی برکت، نسلیں ہماری بگڑ جائیں گی، اولاد ہماری بگڑ جائے گی۔ حرام لقمے کھانے والوں کے دل میں ایمان نہیں ٹھہر سکتا ہے، اور تو اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ پاکیزہ دل ہو، حلال کمائی سے بنے ہوئے خون کے قطرات ہوں جو دل کے اطراف گردش کر رہے ہوں۔ اگر حرام کما رہے ہوں
تو پھر اہل بیت اطہار سے محبت کا جو جذبہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سست پہلے پڑ جاتا ہے، پھر اس جذبے کو موت آ جاتی ہے، وہ پھر جذبہ مر جاتا ہے، ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ چنانچہ کربلائے معلی کے اس عظیم واقعے میں مولا امام حسین علیہ السلام عاشوراء کے دن خطاب فرما رہے ہیں، یزیدی لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میرے مقابل میں تم پھر بھی کیوں آ گئے ہو، مجھے مارنے کے در پہ کیوں ہو؟ ایک بات مولا امام حسین علیہ السلام نے خود ان سے پوچھی کہ تم خود بتاؤ، تو وہاں سے جواب آیا بغضاً لأبیک، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کے بابا کے بغض نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ایک وجہ بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کا بغض ہے۔ ایک وجہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے بتایا، ایک وجہ میری طرف سے بھی سن لو کہ تم میرے خون کے در پہ اس لیے ہو کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تم نے حلال نہیں کمائی کی، اور تمہاری کمائی جب حرام کی ہوگی تمہارے خون میں حرام کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ تم میرے دشمن ہوئے، خالی دشمن ہی نہیں ہوئے بلکہ میرے خون کے پیاسے ہو کر میرے مقابل میں آ گئے۔ اللہ کی پناہ، ہمیں اللہ کے دین کی ان باتوں پر توجہ اس لیے بھی دینی ہے کہ ہمارا دنیا اور آخرت کا تعلق اسی دین سے وابستہ ہے، اسی دین سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے دین اور اس کے احکام کی پابندی کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ حلال کمانے پر زور دیں۔ میں نے زیادہ حلال پر اس لیے زور دیا ہے کہ اس کی اس دور میں کم سے کم بہت شدید ضرورت ہے، خاص کر اس زمانے میں۔ لوگ یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں آ گئے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بہت ساری باتوں میں کہ جھوٹ بول کر کے، فراڈ کر کے اگر بینیفٹس بھی لے رہے ہیں حکومت سے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حکومت اسلامی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ چوری ہوتی ہے، چاہے آپ اپنے گھر سے چرائیں، پڑوسی کے گھر سے چرائیں، یہودی کے گھر سے چرائیں یا مسلمان کے گھر سے چرائیں، چوری ہوتی ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ جھوٹ کے سہارے اگر ہماری کمائی ہے تو وہ بھی حرام ہے، فراڈ کر کے کماتے ہیں حرام ہے، لوگ بینیفٹس لیتے ہیں جھوٹ بول کے۔ جتنے بھی ہم یہاں پر آ کے غیر قانونی کام کرتے ہیں ان سب کی اجازت نہیں ہے، کسی ایک کام کی بھی اجازت نہیں ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ آپ کسی کے ساتھ بھی کریں۔ تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سرکار، بڑی مہربانی، آپ نے بہت یاسر طریقے سے میری سوال کا جواب دیا ہے۔ تو سرکار ایک عجیب سی بات آپ سے کروں میں جی بسم کہ اللہ۔ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے نا اس پہ ہر چھوٹے بڑے نوٹ پہ لکھا ہوا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو دیکھتے ہم یہ ہیں کہ جہاں بھی جائیں وہیں رشوت بھی ہے، وہیں پہ دھوکہ دہی بھی ہے، اور ہر کوئی کیا اب یہ جو لوگ یہ حدیث کا ہی میرا خیال ہے ایک ٹکڑا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، تو وہ اس کو لیتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے، تو ان لوگوں کا محشر میں کیا حشر ہوگا؟ جزاک اللہ، بہت عمدہ آپ نے سوال کیا ہے، شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یقیناً ایک تو انسان غلطی میں معلومات کے نہ ہونے کی بنیاد پر، نادانی میں، جہالت کی بنیاد پر غلطی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور ایک جان بوجھ کر کرتا ہے،
اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے اگر ایک دفعہ کر کے پشیمان ہو تو بھی پھر اس کے لیے الگ بات ہے، لیکن اگر مسلسل کوئی کرتا ہے، کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد سے بول رہا ہوں۔ جناب فرمائیے، جناب خیریت سے؟ آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جرم سے نوازا ہے کہ عام لوگوں کو اور بلکہ جھوٹ چوری سب کرنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ دوزخیات سے بچ جاؤ، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو میں آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں اور جناب کو پیار بھی کرتا ہوں اور آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں مولا آپ کو کہ سلامت میدان میں آ کر پوری دنیا کو عدالت سے نواز رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر لوگوں کو کھلا دے اور گناہ سے بچ جائے۔ جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، بہت جناب کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ محمد یعقوب صاحب ہمیشہ ہر پروگرام کی زینت بنتے ہیں اور آ کر کے حوصلہ بھی دیتے ہیں، دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور ہماری ہمت میں بھی آپ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو رزق حلال کی جہاں تک بات ہے، بہت عمدہ جناب سید علی جان شاہ صاحب نے بات کہی کہ اگر نوٹ پر لکھا ہوا یہی ایک جملہ اور حدیث کہ رزق حلال عین عبادت ہے، تو کیا انسان اس پر بھی توجہ نہیں کرتا؟ اور اگر توجہ نہیں کرتا ہے اور مسلسل حرام کماتا ہے، رشوت، یہی پیسے رشوت میں دیے جا رہے ہیں، رشوت میں لیے جا رہے ہیں، یہی پیسے کسی کے مرڈر کرنے کے لیے اصول کیے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، کسی کے قتل کے لیے، کسی کی آبرو ریزی کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے، کسی پر بہتان تراشنے کے لیے اور پروپیگنڈوں کے لیے اور پھر ٹارگٹ کلنگ کے لیے، اور نہ جانے کتنے اور بھی جرائم ہیں کہ جن کی فہرست لمبی ہے، اور ان سب کو انجام دیتے ہوئے یہی وہ نوٹ کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہی پیسہ آگے دوسرے کو بھی دیتے ہیں، لینے والا بھی حرام کے کام کے لیے نوٹ ایسی لیتا ہے کہ جس میں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اگر انسان جان بوجھ کر بھی اگر ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اور پھر پشیمان ہوتا ہے تو پھر اس کی بات ڈیفرنٹ ہے، لیکن مسلسل کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ بھی حرام کماتا ہے، حرام کمانے میں اور ذاتی پرسنل گناہ کرنے میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ حرام کوئی ایک انسان گناہ کرتا ہے ذاتی اس کا اپنا، تو وہ اسی سے مربوط ہے، اس کا ایفیکٹ کسی اور پر نہیں ہوتا، لیکن اگر حرام کماتا ہے تو خالی وہ اپنے ایمان کا ہی قاتل نہیں ہے، اپنے اعمال کو برباد نہیں کر رہا ہے خالی، بلکہ اپنی پوری نسل کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ جو لقمے حرام کھا کے اولاد پروان چڑھے گی وہ کبھی بھی ایمان کے ساتھ نہیں ہوگی، ایمان اس اولاد کے ساتھ نہیں ہوگی جس اولاد کو حرام ماں باپ نے کھلایا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ماں باپ کے جہنم میں جانے کی ایک سبب یہ ہوگی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حرام کھلایا، حلال نہیں کھلایا، جس کی وجہ سے ان کو بھی جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو اس طرح کے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے۔ حلال کمانے کی کوشش کی جائے، یہیں سے انسان کامیاب بھی ہوتا ہے اور یہیں سے انسان دنیا اور آخرت کے فلاح کا اطمینان بھی حاصل کرتا ہے۔ ایک ہمارے ای میل کے ذریعے سے فاطمہ شاہ سسٹر نے سوال کیا ہے کہ my question is, can a non-Sayyid girl marry a non-Sayyid boy? Is it allowed in Islam? غیر سید لڑکی غیر سید لڑکے سے شادی کرے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود ہی کہا کہ مسٹیک کی ہے۔ میں نے سوال
کیا یہ سید لڑکی غیر سید لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حسین امتزاج مرد اور عورت کا کفو ہونے کے ذریعے سے قرار دیا ہے. ایک ہمسر اور میچ ہونے والی بات کہ ہمسری کر سکے، میچ ہو، اور کفو کا جو معاملہ ہے اس پر بھی نظر رکھی جائے، تو پھر ایسی صورت میں یقیناً ہر فیملی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا کفو کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ کہاں تک اپنے کفو کا جو ہے خیال رکھتے ہیں. گو کہ یہ مسئلہ شرعی طور پر آج کے مراجع اعظام سے پوچھا جائے تو آپ کی مزید رہنمائی ہو جائے گی. لیکن سوال کرنے والے کبھی کبھی ایسے سوال کر کے جو ہے ایک چیز جو بہت جب سے ہدایت ٹی وی کا آغاز ہوا ہے یہ مسلسل پوچھا جاتا ہے اور ہم مسلسل بتاتے ہیں. کچھ لوگ نہیں معلوم کیوں کہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں یا اسی پر بڑا زور دیتے ہیں. خاص کر جو غیر سید ہیں وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. ان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ ایسے سوال کو کریں کہ جس کے جواب کو پانے کے ساتھ آپ جو ہے وہ کچھ حاصل کرنے کے بجائے الٹا کسی طرح کا کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو. اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اور جو احکام ہیں اگر کوئی ایسی کسی کو سخت ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اپنے مرجع کی طرف رجوع کرے تو وہاں سے آپ کو جواب بہت واضح طور پر آپ جس کی تقلید کر رہے ہوں وہاں سے مل جائے گا. آپ کی بھی مشکل حل ہو جائے گی. پھر یہ مسئلہ اس طرح عمومیت بھی اختیار نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. تو بات وہی رزق حلال کی ہو رہی تھی اور رزق حلال کے صحیح معنوں میں حصول کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشاں رہنے کی ضرورت ہے. اگرچہ مشکل امر ہے، میں نے عرض کیا کہ جان پر کھیل کے خط مقدم پر لڑنے والے مجاہد کو جان بچانا جتنا دشوار ہے اس سے زیادہ دشوار گزار منزل آج کے زمانے میں حلال کمانا ہے، کیونکہ حرام کی آمیزش اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر حرام مخلوط ہو چکا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں اور ہم حرام لے کر آتے ہیں اور حرام کھاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جہاں تک انسان کو معلوم ہے وہاں تک اسے پرہیز بھی کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط بھی کرنے کی ضرورت ہے اور مسلسل تگ و دو میں رہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم حرام سے بچیں اور حلال کو اپنائیں. جی ناظرین، میرے خیال میں ہمیں ایک وقفے کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف بھی جائیں گے اور وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالوں کی جواب کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں گے. ایک اور ای میل کا سوال ہے اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ عقیقہ کیا ہم یہاں پر رہتے ہوئے پاکستان میں قربانی دے کے کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوال آئے تھے، ہم نے جواب میں عرض کیا تھا کہ آپ نیت یہاں کریں اور وہاں پر دمبا یا بکرا جو ہے وہ ذبح کیا جائے دعا کے ساتھ، عقیقے کی جو دعا ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور یہاں آپ اپنے بچے یا بچی کا سر مونڈیں تو عقیقہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب تو فون کالز کے ذریعے سے آپ ایسا کام آسانی سے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ پہ بچہ ہو اسی جگہ پہ بکرا بھی ذبح ہو، تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ وقفے کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پاکستان سے بول رہا ہوں، حیدرآباد سے. جی پاکستان حیدرآباد سے کون بھائی بول رہے ہیں ہمارے؟ الطاف حسین. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں پینشن پہ ہوں، ریٹائرڈ ہوں. اچھا. تو جو پینشن مجھے ملی ہوئی ہے وہ میں نے سیونگ سینٹر جو ادھر ہے پاکستان میں
اس میں جمع کرائے تو وہاں سے منتھلی مجھے تھوڑا بہت ملتا ہے. تو آیا یہ جو ملتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کس مد میں ملتا ہے؟ اس کو کیا عنوان دیا گیا ہے؟ یہ سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں. تو جو پینشن مجھے ملی تھی اور گریجویٹ تھی وہ میں نے جمع کرا دی تھی سیونگ سینٹر میں. تو وہاں سے پر منتھ مجھے کچھ اماؤنٹ ملتا ہے. تو وہ اماؤنٹ جو ہے میں یہی پوچھ رہا ہوں، انٹرسٹ میں کاؤنٹ ہوگا؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کس بنیاد پر کس نام سے وہ دے رہے ہیں؟ آیا آپ کو آپ کے وہ پرافٹ بولتے ہیں اس کو. اچھا پروفٹ کہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ سمجھ میں تو آتا کہ یہ بولتے تو پرافٹ ہے لیکن ہے انٹرسٹ نہیں. آپ کو انٹرسٹ کیسے سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کو یقین ہو میرے بھائی؟ کیونکہ وہ مقرر ایک لمٹ ہے نا کہ بھائی 13% آپ کو پر منتھ دیں گے یا سال میں 13%. تو اگر 13% سال میں مقرر انہوں نے کر دی ہے تو یہ مقرر جو چیز ہوتی ہے تو پھر تو وہ انٹرسٹ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہی میں تھوڑا اس میں الجھا ہوا ہوں. اور مولانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے تو میں اس میں تھا. ٹھیک ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کے لیے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزاک خیر. شکریہ. ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں ناظرین، پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس سوال کا بھی جواب دیں گے اور پھر آپ سے بھی سوال انشاءاللہ لیتے رہیں گے.